السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال۔ اس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور مولانا عباس عابدی کے بھرپور تحقیق اور مضبوطی اور ریسرچ کے ساتھ جو ہے مکمل جوابات ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب، اب سوالات کے جوابات کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں تاکہ پھر وہ مزید جمع ہو جاتے ہیں۔ موسوی صاحب تھے لیٹر کنگ سے، بڑا ہی دلچسپ سوال ہے ان کا احادیث کے حوالے سے، کہ مختلف حصے ہیں اس سوالات کے کہ کیسے جمع کیا گیا، جی بہت اور پھر اس کو کس پہ لکھا گیا، لکھائی تحریر کیسے ہوئی، کس دور میں کتابی شکل میں آئی۔ بہت عمدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر موسوی صاحب کے جواب کی پہلی جو قسط ہے میں اس طرح بیان کروں گا بالکل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کو حدیث کہتے ہیں۔ سرکار نے اپنی زندگی میں جو بھی ارشاد فرمایا اس کا حدیث نام ہے، اور حدیث کی جمع احادیث ہے۔ اب سرکار سے جنہوں نے سنا اور لکھا ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، بلکہ تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک آپ کی خود ازواج مطہرات، دوسرے آپ کے صحابہ، تیسرے آپ کے اہل بیت۔ تو حدیث پاک کو تین سورسز ملے: ازواج، اصحاب اور اہل بیت اطہار۔ ہم مکتب اہل بیت کے پیروکار قرآن اور خود حضور پاک کی حدیث صحیح کے مطابق صرف اور صرف اہل بیت اطہار کو ہی اتھینٹک سورس مانتے ہیں، مستند ذریعہ حدیث تک پہنچنے کا اور حدیث حاصل کرنے کا۔ اگر اہل بیت اطہار نے کسی بات کو انکار کر دیا کہ یہ ہمارے جد کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے، تو چاہے آپ 100 صحابہ کی گواہی اس پر لے کر آئیں، اور چاہے آپ تمام ازواج کا بھی کوئی ثبوت سامنے لا کے رکھیں، ہم قبول نہیں کریں گے۔ ٹھیک؟ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ علم، تمام چیزوں کا سرکار کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا۔ آپ مدینہ علم ہے، شہر علم ہے، دروازہ واحد علی مرتضیٰ علیہ آلاف التحیت و ثنا۔ اگر اہل بیت اطہار میں پہلی شخصیت علی علیہ السلام کی ہے، تو سرکار کی حدیث، سرکار کی سنت، سرکار کی شریعت مولا علی علیہ السلام سے ملے تو اتھینٹک ہے، مولا علی علیہ السلام سے ہٹ کر کسی اور سے ملے تو اتھینٹک نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ جبکہ ہمارے اکثر اہل سنت بھائی بہنوں کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ معیار ہیں، حدیث صحابہ سے ملنی چاہیے، چاہے اہل بیت اطہار اس کی تائید کریں یا نہ کریں، اور ازواج کو صحابیوں کے ساتھ جوڑ کے ان کو دو سورس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کی بھی حدیث معتبر، ازواج کی بھی حدیث معتبر اس وقت تک جب تک کہ اہل بیت اطہار کی بتائی ہوئی کسی حدیث کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو، اور اگر ٹکراؤ ہو رہا ہو تو ہم اہل بیت اطہار کی حدیث کو ہی ترجیح دیں گے۔ اب کیا ہوا، سرکار کی باتوں کو صحابہ نے اور مولا علی جو خود در علم ہیں انہوں نے بعد میں بیان کیا۔ امام حسن، امام حسین اہل بیت اطہار کے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں نے اپنے بابا کی حدیثوں کو بیان فرمایا، ساتھ ہی ساتھ حضرت عائشہ کی بھی طرف سے ہے، اور باقی صحابہ کرام میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ آگے لایا گیا تاریخ میں۔ حدیثوں کی ابتدا میں حضرت ابوبکر کے آخری دور میں ممانعت ہو گئی، اور حضرت عمر نے تو باقاعدہ سزا مقرر کر دی کہ جو رسول پاک کی حدیث سنائے گا اسے ہم کوڑے ماریں گے، اسے ہم قید خانے میں ڈال دیں گے۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا کہ لوگ حدیثوں کے چکر میں پڑھ کے
قرآن کو نہ بھلا دیں، قرآن کو نہ ڈی گریڈ کر دیں، قرآن سے اپنا تعلق نہ توڑ لیں۔ اس لیے قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر کا نعرہ تھا، ٹھیک ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ بھائی قرآن کو بھی سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی ضرورت ہے؟ نہیں، ابھی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال سختی سے منع کر دیا۔ حدیث سوزی کی گئی، یعنی جو حدیثیں صحابہ کرام نے لکھ رکھی تھی ان کو نظر آتش کیا گیا، اور یہ بھی اہل سنت کی ہی کتابوں میں موجود ہے باتیں۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک پھر حدیث سازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ اوج پر اس وقت آیا جب بنو امیہ کو حکومت ملی اور معاویہ ابن ابو سفیان کو بھرپور موقع ملا کہ وہ چند سو کالڈ صحابیوں کو پیسے دے دے کر حدیثیں بنوائے۔ اہل بیت اطہار کے خلاف حدیثوں کو بنایا گیا اور فضائل کو چھپایا گیا، اور دوسروں کے لیے حدیثیں بنا بنا کے فضائل کی بھرمار کر دی گئی، یہاں تک کہ حدیثوں کے معاملے میں کنفیوژن کا یہ عالم تھا کہ سرکار کے نام پر، سرکار کے نام سے منسوب ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثیں جناب مارکیٹ میں آ گئی۔ کس کو آپ صحیح کریں، صحیح جانیں، کس کو آپ نہیں جانیں، یہاں تک کہ اہل سنت کے اس سلسلے میں پہلی کتاب حدیث کی سامنے آئی جو کہ صحیح کہلائی۔ لاکھوں حدیثوں کو چھان کے چھاٹ کے اور اسے باقاعدہ دیکھ کر کے کہ راوی کون ہے، اس کا کوئی سلسلہ کیا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، قرآن سے ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا، کوئی اور چیز، سارے معیارات کو رکھ کے ان کی ترتیب کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ تو پہلی جو کتاب سامنے آئی جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے، صحیح کے نام سے، باقی تو حدیثوں کی بہت ساری کتابیں تھیں، خود حضرت امام بخاری کے بھی جو استاد تھے انہوں نے بھی حدیثوں کی کتابیں لکھی اور اس سے پہلے بھی کی بھی کتابیں تھیں، لیکن ان سب میں صحیح چھانٹ کے جو سامنے کتاب آئی یہ 256 ہجری کے متوفہ ہیں۔ He has died 256 ہجری، امام بخاری۔ یہ اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں اہل بیت اطہار کی جو چین ہے اس میں امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ رہا ہے، اور اتنی احتیاط لاکھوں حدیثوں سے انہوں نے ٹوٹل حدیثیں جو اپنے اندر جمع کی ہیں صحیح بخاری میں وہ 7397 حدیثیں ہیں جن کو انہوں نے صحیح گردانا ہے۔ 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو اس سے پہلے کی بات ہے نا، 200 کچھ ہجری میں پہلی کتاب منظر عام آئی، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس بہت زیادہ محنت کرنے والے بخاری، امام بخاری نے اپنی اس پوری کوشش میں اہل بیت اطہار کو سرے سے نظر انداز کیا، اور اہل بیت اطہار سے حدیث نہیں لی، جبکہ خوارج سے حدیثیں لی۔ اس کے کچھ اور اس زمانے کے لوگ جو تھے علماء اہل سنت کے، انہوں نے احتجاج بھی کیا کہ تم نے خوارج کی حدیثیں کیوں لی؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے خوارج کو سچا پایا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو خوارج کو سچا سمجھتا ہے اس نے دین کو کیا سمجھا ہوگا۔ بہرحال حدیثیں جمع کرنے کی جو بات آئی ہے جو صحیح بخاری، ابھی امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا زمانہ اس سے پہلے رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی نہیں کہ میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آیا یہ حدیث آپ کے جد کی صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کو اگر کوئی ہم سے پوچھے نا کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں مانا، جواب ہمارا کرائٹیریا حدیثوں کے لیے پرکھنے کا کیا ہے؟ اہل بیت اطہار ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کو آپ نے سورس نہیں قرار دیا ہے اور آپ نے ان سے نہیں لیا ہے تو ہمارے نزدیک اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ جو اہل بیت سے ہٹ کر لی گئی ہو، چاہے وہ کتنی ہی محنت کی گئی ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہے ساری، ہمارے نزدیک قابل اعتبار وہ حدیثیں ہیں کہ جو صرف اہل بیت اطہار کی انڈوزڈ حدیثیں ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد اہل سنت کے بہت مشہور معروف ابو الحسن مسلم ابن الحجاج نیشاپوری،
یہ 261 ہجری کے متوفا ہیں. انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام صحیح مسلم ہو گیا. ان 2 کتابوں کو تمام اہل سنت کے جتنے فرقے ہیں نا، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی، جناب سلفی، دیوبندی، آپ جس مکتب کے پاس جائیں کہ ان 2 کتابوں کو معتبر مانتے. حد یہ ہے کہ جو ان کے اندر سے ایک جماعت نکلی اور وہ اس وقت جو ہے مرزائی کے نام سے، احمدی کے نام سے، قادیانی کے نام سے مشہور ہے، ان کے نزدیک بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم معتبر ہے. ٹھیک، سورس یہی ہے. باقی اور کتابیں 6 معتبر کتابیں ہیں. ان 2 کے علاوہ سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے اور جناب سنن ابن داؤد ہے. تو یہ 6 کتابیں ان کی ہو گئیں. اس میں حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں نے عرض کیا نا کہ صحیح بخاری میں تقریباً 7397 حدیثیں، اور اگر جو ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو چھانٹ کے دیکھا جائے تو بغیر مکررات کے 2602 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں. باقی اسی طرح دوسری کتابوں میں بھی ہیں. اب رہی بات تشیع کی حدیثوں کی، ہم نے چونکہ اہل بیت اطہار کو ہی ریلے کیا، انہی کو اتھینٹک مانا اور وہیں سے دین لینے کا عہد کیا شروع سے، روز اول سے. تو ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ بنو امیہ بھی دشمن تھے، بنو عباسیہ بھی دشمن تھے. نتیجے میں جو کتابیں حدیثوں کی لکھی گئی تھیں امام کے زمانے میں، اماموں کے معصوم اماموں کے زمانے میں، ان کو نظر آتش کیا گیا. حدیثوں کی کیا، کتابوں کی کیا بات ہے، خود سادات کو دیواروں میں چن دیا گیا، بڑے بڑے کتاب خانے نظر آتش کر دیے گئے. تو ذخیرہ اس طرح کا محفوظ نہ رہ سکا سوائے دعاؤں کا جو مجموعہ تھا صحیف سجادیہ کے نام پر، کہ چونکہ وہ دعائیں تھیں تو دشمنوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا اور محفوظ رہ گئیں. باقی جو حدیثوں کا سلسلہ تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، چنانچہ کوئی خاص ذخیرہ باقی نہیں رہ سکا. غیبت صغریٰ کی ابتدا میں، پھر غیبت کبریٰ کے آغاز میں، سب سے پہلے شخص کی جس نے اہل بیت اطہار کے احادیث کو اور ان کے فرامین کو اکٹھا کیا، ان کا نام ہے شیخ محمد کلینی، محمد بن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ. ان کی حدیثوں کی طرف آپ آئیں گے تو بہت محنت کی انہوں نے. 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ 300 ہجری کے آس پاس انہوں نے محنت کی ہے، اور 15 سال لگاتار، بلکہ 20 سال لگاتار آپ نے مشکلات سے، بہت سخت مشکلات سے، چونکہ دشمنوں کا ہمیشہ دورہ تھا، حکومت ان سب کی دشمنوں کی تھی، دشمنان اہل بیت کی تھی. آپ نے اکٹھا کیا 16,199 حدیثیں اہل بیت اطہار کی جانب سے، جو اتھینٹک سورسز کے ذریعے سے انہوں نے اکٹھا کیا. لیکن کبھی دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ہماری یہ 100% حدیثیں جو ہے وہ سچی ہیں، صحیح ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو صحیح سورسز تھے وہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کتابوں کو نظر آتش کیا گیا اور دشمنی ادا کی گئی. نتیجے میں انہوں نے جہاں سے حدیث ملی اس کو اکٹھا کر لیا گیا. اس لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اصول دین 100% معتبر ہے، کبھی یہ نہیں کہتے. اصول کافی 100% معتبر ہے، ہم کبھی نہیں کہتے. اس کے بعد جو اور 3 کتابیں حدیثوں کے سامنے آئیں، من لا یحذر الفقیر ایک کتاب ہے، ایک التہذیب کتاب ہے، اور یہ اصول کافی ہیں. اور ان کتابوں کے اندر حدیثیں جو آئی ہیں کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا ہے، مگر کوشش کی گئی ہے کہ اس کو بعد میں آنے والے علماء نے چھانٹ کے صحیح کو جدا کریں، ضعیف کو جدا کریں، مردود کو جدا کریں، خبر واحد کو جدا کریں، متواتر کو جدا کریں. اس طرح حدیثوں کا ایک پورا علم تشکیل پا گیا، اور ایک پوری سائنس ہے اس وقت ہمارے یہاں کہ کس کرائٹیریا پر کس طرح آپ حدیث کو پرکھیں گے اور کس حدیث کو آپ صحیح گردانیں گے. جی بسم اللہ، آگے چلیں. حدیث اور ضعیف حدیث کے حوالے سے موسوی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہترین سوال کرنے کا. یقینی طور پہ بے انتہا مومنین کی، مومنات کی، مسلمین کی، مسلمات کی جو ہے وہ یہ سوچ اور فکر جو ہے اس تک یہ تمام باتیں پہنچی ہوں گی،
اور اب وہ حدیث کی اوتھینٹسٹی اور اس کے معتبر ہونے کا اور اس کے ضعیف ہونے کا پیمانہ ان کے پاس بھی موجود ہوگا۔ مولانا صاحب لندن سے بہن تھیں، نماز عید کے حوالے سے سوال تھا ان کا کہ کیونکہ پھر مسئلہ ہوا ہے عید کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امام صاحب جو تھے انہوں نے بھی روزے میں نماز پڑھائی اور کچھ نمازی بھی وہاں موجود تھے، کیا کیا کاظم بالکل کامن سینس کی ہے۔ جو روزے دار ہے وہ عید کی نماز کیسے پڑھائے گا، جبکہ جو عید والا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس دن دو متضاد چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں، جس کی عید ہے روزہ حرام ہے، روزہ رکھنا کیا ہے؟ بے شک بالکل حرام ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کا روزہ ہے اس کا عید منانا حرام ہے، بالکل ہے۔ اور نماز میں کیا ہے، نیت کے ساتھ ساتھ قنوت میں آپ کہتے ہیں اللہ اسألک بحق ھذا اليوم، پروردگار اس دن کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ آج کے دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ یہ ایک روزے دار کیسے کہہ سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ لہذا یہ دین کا مذاق نہ اڑایا جائے، جو روزے دار ہے وہ کہے کہ بھائی میں تو نماز نہیں پڑھوں گا، اور جو نماز پڑھانے والا ہے وہ آ گیا ہے وہ نماز پڑھائے چلے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیش امام یا مولانا صاحب یا ہمارے جو بھی رہبر ہیں وہ نماز پڑھائیں عید کی، خود بھی روزے سے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ سوال ذرا مربوط مضبوط بہتر کیا کریں۔ سید علی جان شاہ صاحب سے جی، اور سورہ بقرہ کا حوالہ دیا انہوں نے، آیت 62 جو بھی اللہ اور قیامت پر ایمان لائے گا، ان کے سوال کے مختلف حصے، پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لائے گا اس کو بخش دیا جائے گا۔ تو کہنا یہ چاہتے تھے، تو کیا پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، امامت پہ بھی ایمان نہیں لایا؟ جو لوگ تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صرف بہانہ نہ ماننے کے لیے تلاش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی امامت پر ایمان لانے کا کہاں اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا یہ کلی حکم کافی نہیں ہے کہ جو نبی دے دیں اسے لے لو؟ کیا نبی نے نہیں دیا تمہیں؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا علی کو یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا؟ کیا علی کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اپنی اطاعت کو خدا کی اطاعت نبی مکرم نے نہیں فرمایا؟ اگر فرمایا تھا تو تم قرآن کا سامنے سوال لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈی گریڈ کر رہے ہو، ان کو تم پس پوچھ ڈال رہے ہو۔ اگر سرکار کو مانتے ہو، یہی بات ہے، اگر سرکار کو جو صحیح معنوں میں مان لینا کمپلیٹ، وہ یقیناً امامت کو خود بخود مان لے گا اور پھر بہانے نہیں کرے گا۔ چلے سوال کا ان کے جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کالر ہیں ہمارے ساتھ، مہمان ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، کیجئے سوال میں۔ السلام، میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا وہ عید کی نماز کے سلسلے میں، ایگزیکٹلی وہ ہوا ہے ایک امام بارگاہ میں، اس لیے میں چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہوتا رہے۔ آپ ان کو بتائیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو بتائیں کہ جو لوگ روزے دار ہیں وہ عید نہیں کر سکتے، اور خاص کر نماز جو عید کی ہے نا، آپ کو تو نیت کرنی ہے نا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ بچے ہمارے آ کے گھر میں کنفیوز ہوئے تو اس کے لیے میں آپ سے سوال کی تھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات، شکریہ۔ نہیں، سوال کرنا کبھی بھی برا نہیں ہوتا ہے، اور سوال کرنے والوں کو ہم ویلکم کرتے، چاہے کسی طرح کا بھی سوال ہو، تو اس پہ انشاءاللہ کسی کو کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ جی، دوسرا سوال تھا علی جان شاہ صاحب کا کہ سرکار نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا جی میں نے تو اسے مسلمان کر لیا۔ تو جی، اگر وہ انسانوں میں سے کسی شیطان کی بات کر رہے ہیں اور اس کو میں نے مسلمان کر لیا، تو وہ بھی تو صاف نظر آتا ہے کہ ممکن ہے اس طرح کا کچھ ہوا ہے۔ لیکن اگر وہ جو شیطان ہے جس نے کہا کہ میں پروردگار تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا الا عبادک المخلصون یا مخلصین، تیرے جو مخلص بندے ہیں نا، میں اس کو نہیں کر سکتا۔
اور اگر مخلص بندوں میں بھی کوئی نبی کو شامل نہیں سمجھتا ہے تو پھر نبی کو وہ مانتا کس طرح کا ہے؟ اگر تم نبی کو مخلص بندہ بھی نہیں مان سکتے تو پھر تم نبی کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی کو مانتے کیا ہو پھر؟ اگر مخلص بندوں میں نبی کو مانتے ہو تو خود شیطان کہہ رہا ہے کہ I cannot do it، میں شیطان ہرگز مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی ڈکلیریشن ہے۔ اور اگر کوئی آ کر کے راوی کہہ دیتا ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ میرے پاس بھی شیطان ہے، تو یہ حضور کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہے اور اپنے ایمان کا وہ خود جائزہ لے۔ جی ٹھیک ہے، مولانا صاحب بریک پہ جانے کا وقت ہو چکا ہے، وقت اڑتا ہے ہمارے پروگرام میں، بالکل نہیں پتہ لگتا۔ ناظرین، ختم ہو گیا پہلا حصہ پروگرام کا، بریک پہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آپ کے سوالات ہوں گے اور مولانا عباس آبدی کے جوابات ہوں گے۔ تھوڑا انتظار، اس وقت چلتے ہیں بریک کی طرف۔